بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ باب سوم ڈاکٹر سلیم اختر کے لیکچر نمبر 7 کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس لیکچر میں آپ کو مختصراً اور سوالن جواباً باب نمبر 3 کے بارے میں تفصیل بتائی جائے گی۔ اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ واضح رہے کہ اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ لیکچر اردو کی تیاری میں بنیادی کڑی ہے۔ جی، باب نمبر 3 کا پہلا سوال ہے، دکن میں اردو ایک کتاب ہے، 1923 میں اس کی اشاعت ہوئی۔ تو سوال یہ ہے کہ دکن میں اردو کس کی تصنیف ہے؟ یہ تصنیف ہے نصیر الدین ہاشمی کی۔ ایک اور بہت معروف کتاب ہے پنجاب میں اردو، جس کی اشاعت 1928 میں ہوئی۔ تو یہ کس کی تصنیف ہے؟ یہ مشہور کتاب حافظ محمود شیرانی کی تصنیف ہے، مغربی بنگال میں اردو زبان اور اس کے مسائل۔ یہ کتاب ہے شانتی رجن بھٹاچاریہ کی۔ ہندوستانی لسانیات مشہور کتاب ہے ڈاکٹر محی الدین قادری زور کی۔ باغ و بہار میر امن نے لکھی۔ یہ باغ و بہار وہی کتاب ہے جس میں قصہ چہار درویش بیان کیا گیا ہے۔ دریائے لطافت کتاب ہے انشاء اللہ خان انشا کی۔ اردو برج بھاشا کی بیٹی ہے، یہ کہنا ہے محمد حسین آزاد کا۔ اور ڈاکٹر حافظ محمود شیرانی کہتے ہیں کہ اردو اور برج بھاشا میں بہنوں کا رشتہ ہے، یعنی محمد حسین آزاد نے بیٹی بنا دیا اور حافظ محمود شیرانی نے اردو اور برج بھاشا کو بہنیں بنا دیا۔ متھرا اور گرد و نواح کی زبان برج بھاشا تھی۔ یہ تاریخ ادب اردو کتاب ہے رام بابو سکسینہ کی۔ تذکرہ اعجاز سخن شیر علی سرخوش نے لکھا اور لاہور کو نیا نام محمود غزنوی نے فتح کرنے کے بعد دیا، یعنی لاہور کو محمود پور کہا جاتا تھا۔ اردو کا سب سے پہلا شاعر مسعود سعد سلیمان ہے۔ یہ نظریہ ہے حافظ محمود شیرانی کا، اور یہی بات ڈاکٹر جمیل جالبی نے اپنی کتاب میں بھی بیان کی ہے۔ اسلام کا ہندوستانی تہذیب پر اثر کتاب ہے ڈاکٹر تارا چند کی۔ نقوش سلیمانی لکھی حضرت سید سلیمان ندوی نے۔ سندھ کی وادی اردو زبان کا پہلا گہوارہ ہے، یعنی اردو کا پہلا گہوارہ یا اردو سندھ سے شروع ہوئی۔ یہ نظریہ تھا سلیمان ندوی کا، جن کی کتاب ہے نقوش سلیمانی۔ باب مطابق اعجاز الحق قدسی اردو کا سب سے پہلا سندھ کا شاعر تھا عبدالحکیم عطا ٹھٹوی، یعنی عبدالحکیم عطا ٹھٹوی کا تعلق سندھ سے تھا، اور اس سے اعجاز الحق قدسی نے اردو کا پہلا شاعر مانا ہے۔ سندھ میں اردو شاعری کتاب ہے نبی بخش خان بلوچ کی، اور مشرقی بنگال میں اردو اقبال عظیم نے لکھی ہے۔ ادبیات سرحد فارغ بخاری کی کتاب ہے۔ بلوچستان میں اردو کتاب ہے ڈاکٹر انعام الحق کوثر کی۔ اردو قدیم ویدوں کے ہندوستان میں بولی جانے والی بولیوں میں سے کسی ایک کی ترقی یافتہ صورت ہے۔ یہ نظریہ ہے ڈاکٹر شوکت سبزواری کا، جو انہوں نے اردو زبان کا ارتقاء میں پیش کیا۔ یعنی ویدوں کا جو دور تھا، اس دور میں ہندوستان میں مختلف زبانیں بولی جاتی تھی، تو اردو اس میں سے ایک کی شکل ہے جو ترقی پا کر اردو بن گئی۔ اردو کی جنم بھومی مشرق میں اڑیسہ، جنوب میں تلنگانہ سے محدود ہے، اور میرے نزدیک اصل میں اردو کا گھر یہی ہے۔ یہ نظریہ ہے ڈاکٹر سہیل بخاری کا، جنہوں نے اپنی کتاب اردو کا روپ میں پیش کیا۔ وادی سندھ کی قدیم تہذیب کو بنیاد بنا کر اردو کو ہڑپا اور موہنجو داڑو کی مقامی بھاشا کا تسلسل قرار دیا۔
عین الحق فرید کوٹی نے اردو کی قدیم تاریخ کتاب میں خاطر غزنوی کا کہنا ہے کہ اردو زبان کا ماخذ ہند کو ہے اور یہ سب سے تازہ ترین نظریہ ہے۔ دکن میں اردو نصیر الدین ہاشمی 1923، پنجاب میں اردو حافظ محمود شیرانی 1928، مغربی بنگال میں اردو زبان اور اس کے مسائل شانتی رجن بھٹاچاریہ۔ اردو شمالی ہندوستان کی وہ بولی ہے جس نے عہد اکبری کے اردو بازار میں مختلف زبانوں کی آمیزش سے جنم لیا۔ دراصل یہ لشکر کی زبان تھی، چارلس لائل کہتا ہے۔ ہندوستانی دراصل مسلمانوں کی زبان ہے۔ اس زبان کی دو شاخیں ہیں، ایک اردو اور دوسری زبان اردو جسے ہم لشکری زبان کہہ سکتے ہیں، گارساں دتاسی کہتے ہیں۔ اردو پنجاب زبان دراصل منجھی ہوئی پنجابی زبان ہے۔ اس کے افعال عموماً پنجابی ہیں، فکر تھوڑی سی نفیس تبدیلی کے ساتھ استعمال میں لائی جاتی ہے، یعنی ایس ایم ناظر کا نظریہ ہے۔ یعنی ایس ایم ناظر کے مطابق اردو پنجابی سے نکلی ہے اور اس کے افعال بھی پنجابی ہیں، بس تھوڑی سی نفیس تبدیلی لائی گئی ہے۔ شیر پنجاب خان بہادر مرزا سلطان احمد کے مطابق اردو کا مولد پنجاب ہے، نہ کہ شاہ جہاں آباد، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اردو پنجاب میں پیدا ہوئی ہے، شاہ جہاں آباد میں نہیں۔ خان بہادر مرزا سلطان احمد نے اعجاز سخن میں یہ کہا۔